اب وہی ہے بابا کے حال کا ہے، بابا کے حال کا ہے یہ اثر، زینب وہی ہے زخمی پدر کے سر کو دیکھ کر، زینب وہی ماشاءاللہ بیٹا ماشاءاللہ۔ چھائے ہے غم کے بادل، بیٹھی ہے سر جھکائے، دیکھا نہ جا رہا ہے بابا کا حال ہائے، اب جانب یتیمی، اب جانب یتیمی ہے سفر، زینب وہی ہے زخمی پدر کے سر کو دیکھ کر، زینب وہی ہے ملجم کے بیٹے تو نے کیسا ستم کیا ہے، مارا ہے تو نے جس کو وہ شیر کبریا ہے، دو پا کر دیا ہے، دو پا کر دیا ہے تو نے سر، زینب وہی ہے زخمی پدر کے سر کو دیکھ کر، زینب وہی ہے زخمی پدر کے سر کو دیکھ کر، زینب وہی ہے۔ صلوات ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پتہ چلا یہ بچہ بیمار ہے، اس کی صحت و سلامتی کی درود پر محمد والے بیت محمد۔ مالک نے بنایا ہے جسے عدل کا پیکر، ماشاءاللہ۔ مالک نے بنایا ہے جسے عدل کا پیکر، وہ بدلے میں مدت کے کیا محبت نہیں دے گا، قاتل کو بھی جو دودھ پلاتا ہے وہ مولا، کیا بچوں کے عزادار کو جنت نہیں دے گا۔ درود بر محمد یہ اس طرح سے قلب منافق پہ چوٹ ہے، یہ اس طرح سے قلب منافق پہ چوٹ ہے، اللہ کا علی کو مکمل سپورٹ ہے، چلتی ہے مرتضیٰ کے اشارے پہ کائنات، مولا علی کے ہاتھ میں سب کا ریموٹ ہے۔ درود بر محمد والے بیت محمد۔ آپ صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں، اب درود بھیجے محمد والے بیت محمد پہ۔ ڈاؤن ہو سکتی نہیں میری بیٹری، ساتھ میں عشق علی کا چارجر لے جاؤں گا۔ درود بر محمد والے بیت محمد۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں مولانا سید ابراہیم تقوی صاحب کی وجہ سے کہ وہ تشریف لائے، اور تقریباً 7:45 بجے انشاءاللہ میں درخواست کروں گا آپ ریاض صاحب کی وجہ سے کہ وہ بھی انشاءاللہ کچھ نصیحت فرمائیں گے۔ اب درود بھیجے محمد والے بیت محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سب مل کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت،
یزیدیت یزیدیت برائے خوشنودی محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام وتحية الإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا، سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، سعادت سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ شب قدر میں اپنی باہرہ میں اس نے ہمیں قبول کیا اور فرصت دعا میں دی. اجابت کا وعدہ اللہ کی ذات نے خود کیا ہے، لیکن یہ حق اللہ نے دیا کہ ہم اپنے زبان سے اپنے ہونٹوں پر اس کا نام لے کر کے آئیں، ان افراد کا نام لے کر کے آئیں کہ جو اللہ کے محبوب ہیں اور جن کا اللہ حبیب ہے. پھر مولا کائنات کے حوالے سے جو راز نظری، اس میں کوشش یہ رہی کہ ہم جہاں تک ہماری روح کی وسعت ہے اس حد تک متصل ہوں مولا کائنات علیہ السلام کی ذات سے. اور پھر کل رات، اس سے پہلی والی رات میں جو حجت حق صاحب العصر والزمان عجل اللہ تعالی ان کے حوالے سے کسی حد تک بات گفتگو کرے. اچھا، اگر اس وقت جو ہے وہ تھوڑا سا اگر دبلا پتلا آدمی ہوتا تو میں کہتا کہ نقاہت ہو رہی ہے. میں یہ کہوں کہ مجھے تھکاوٹ ہو رہی ہے. ایک سوال بھیجتے محمد والے سورہ حجرات کے حوالے سے جو بات چل رہی تھی کہ اخلاق آپ کا رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کس طرح سے ہونا چاہیے، کیا برتاؤ ہونا چاہیے مسلمانوں کا. پھر کچھ آداب سکھائے کہ دیکھو تمہیں تو تمیز ہے نہیں، ہم سکھائیں گے تمہیں پتہ نہیں چلے گا. کیونکہ جس کو تمیز ہوتی ہے اس کو بہت ساری چیزیں بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. علماء حضرات یہاں موجود ہیں، خدا کی توفیقات میں اضافہ کرے. کیونکہ اس سید جو ہیں وہ مدرس ہیں، کافی شاگرد کی پرورش کی ہے، انہوں نے تربیت کی ہے. جو استاد ہوتا ہے اس کے لیے یہ جانچنا اور دیکھنا کہ کون سا شاگرد بہت آگے نکلے گا آسان ہوتا ہے. اس کی علمی صلاحیت نہیں، اس کے ادب کے حوالے سے. جو طالب علم مؤدب ہوتا ہے، چاہے انٹلیکچولی زیادہ اسٹرانگ نہ ہو، لیکن اس کو ترقی اس وجہ سے ملتی ہے کہ وہ مؤدب ہوتا ہے. بہت ساری جگہوں پر آپ کے پاؤں، بہت سارے دروازے ایسے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو اس دن خود شاید نہ ملے، لیکن استاد کی دعا، والدین کی دعا، ماں باپ کی دعا آپ کو ان دروازوں تک ان منازل کو طے کروا دیتی ہے، صرف اس لیے کہ طالب علم جو ہے، شاگرد جو ہے مؤدب ہے. اور اگر ادب دیکھنا ہو تو رسول کے سامنے علی بن ابی طالب علیہ السلام کہ ادب کیا ہوتا ہے، سلیقہ کیا ہوتا ہے، طرز گفتگو کیا ہوتا ہے، کس طرح سے رسالت مآب سے ہم کلام ہونا ہوتا ہے. یہ رسالت مآب کا وظیفہ ہے کہ ہر آدمی سے تو متعارف کرائیں، تعارف کرائیں مولا متقیان کا، تو یہ کہیں میرا بھائی ہے، مجھ سے ہے،
میرا خون ہے، لحمی دم دمی۔ عزیزان محترم، کوئی اور ہوتا ساتھ بیٹھنے والا، اس کا دماغ بہت خراب ہو جاتا۔ بالکل ایسے ہی، کیا بات ہے۔ کوئی اور ساتھ بیٹھنے والا تھا اور ہوا، جب یہ ادعا نہیں کیا گیا اس کے باوجود ان کے دماغ خراب ہوئے۔ لیکن یہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے خاص انداز ہے۔ یہ صرف مولا کائنات کے اندر یہ بات ہے کہ کچھ بھی آپ جتنا بھی اس کو بلند کر لیں، اب اللہ نے نام علی رکھا، اس سے زیادہ کیا چاہے کوئی انسان؟ جس کا نام علی اللہ رکھے، اس سے زیادہ کیا چاہے انسان؟ لیکن وہی علی محراب میں بھی سجدہ کرتے نظر آئیں گے، رسالت مآب کے سامنے کس طرح پیش آتے ہیں۔ آپ رسالت مآب کو چھوڑیے، کتاب ہے منیرۃ المرید، حوضے کے اندر جب طالب علم کے سفر کا آغاز کرتا ہے تو اس کتاب کو پڑھایا جاتا ہے۔ ایتھکس آف ایجوکیشن سمجھیں آپ، منیرۃ المرید، کہ طالب علم کا کیا حق ہے، استاد کا کیا حق ہے، طالب علم کو استاد کے سامنے کیسا ہونا چاہیے، وہ کیا چیزیں ہیں کہ طالب علم ان کو ملحوظ خاطر رکھے تو بہترین فیوزات سے اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور اس میں یہ روایت ہے کہ اچھا استاد جو ہے، کیونکہ اچھا شاگرد بھی رہتا ہے، اچھا شاگرد بننے کے لیے آپ کو عاجزی ہونی چاہیے نفس کے اندر، کہ آپ استاد کو استاد سمجھیں اور پھر بڑے عاجزانہ طریقے کے سامنے اس کے سامنے زانو ادب زانو تلمس جو ہے وہ طے کریں۔ اچھے استاد کی علامت بھی یہ ہے کہ وہ اپنے شاگردوں سے بڑی عاجزی کے ساتھ پیش آتا ہے، یہ اچھے استاد کی علامت ہے۔ ایک کہاوت ہے، گھر جا کے سوچیے گا، مثال ہے، نقاش کی گنجائش ہے کہ there is no such thing as a bad student۔ استاد کو پڑھانے کا انداز آنا چاہیے، اگر وہ اسٹوڈنٹ ہے، اگر وہ ہے ہی اس کام کے لیے بیٹھا کہ بناتے ہیں حکومت، ہم کیسے خراب کرتے ہیں یہ حکومت، پھر وہ شاگرد نہیں ہوتا۔ جو واقعی شاگرد ہوتا ہے there is no such thing as a bad student۔ استاد کے طریقے جو ہوتے ہیں کس طرح سے استاد، اب وہ استاد کے اوپر ہوتا ہے کہ کتنا علم کس کو دے، ظرف اور ظرفیت کے مطابق۔ یہ استاد کے اوپر ہوتا ہے کہ آئیڈینٹیفائی کریں صلاحیت کو اور پھر اس کو علم اتنا دیں کہ اس کو ہینڈل کر سکے۔ وہ مثال جو قرآن کی آیت ہے، حملوہا کمثل الحمار، اس طرح کا نہ مل جائے۔ لیکن پھر یہ شاگردان مولا کائنات مختلف ہوتے ہیں کہ علی پہلے ان کی کیپیسٹی بڑھاتا ہے، پھر اس کے اندر علم کو دیتا ہے۔ مولا کائنات کے سامنے جو ادب کے سامنے آیا، مولا نے اس کے ظرف کو بڑھایا اور پھر معرفت کے اس کو نوش کرائے جام۔ صلوات بھیجتے محمد جس آیت کو آج چاہا تھا کہ اس پہ بات کی جائے، یہ سورہ حجرات کی 6 آیت ہے، جس کو آیت نبا بھی کہا جاتا ہے۔ مراحل فقہیہ میں فقہ کا جب درس ہوتا ہے، جب اجتہاد کی بحث ہوتی ہے، جب علماء سے بحث کرتے ہیں اس آیت پہ، تو یہ ایک آیت نمبر 6 سورہ توبہ کی 50 60 70 گھنٹے 70 کریڈٹ آورز جس کو آپ کہیں، اسی ایک آیت پہ بحث ہوتی ہے۔ آیت نبا اس کو کہتے ہیں۔ ایک تو وہ آیت نبا جس میں کہتے ہیں اما یتساءلون عن النبأ العظیم، وہ مولا کائنات سے ہے منسلک آیت، لیکن اس آیت کو آیت نبا اس کی کہتے ہیں، ساتھ تلاوت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق، اگر فاسق تمہارے پاس آئے، بنبأ، کسی بھی خبر کے ساتھ، تو تبیان کر لینا، جانچ پڑتال کر لینا۔ بینہ یا بینونہ اس چیز کو کہتے ہیں جو بہت آشکار ہو جاتی ہے، پہلے اس خبر کو آشکار کرو پھر اس پہ یقین کرو۔ قرآن کس میں نازل ہوا ہے؟ رسالت مآب کے قلب میں۔ اللہ اکثر گفتگو کرتا ہے تو رسالت مآب سے کرتا ہے، لیکن یہاں مسلمانوں سے کہہ رہا ہے۔ قصہ 2-3 واقعات اسی آیت کے حوالے اسی سے ذہن میں لکھے ہوئے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ رسالت مآب کی زوجہ ہیں ام المؤمنین ماریہ قبطیہ سلام اللہ علیہا، 2 خواتین ہیں جن سے رسالت مآب کو اولاد ہے، ایک بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور ایک بی بی ماریہ۔ حضرت ابراہیم، جب رسالت مآب نے ہمیں اور آپ کو یہ امر دیا ہے کہ اپنی اولاد سے محبت کرو، ان کو چومو، ان کو بغل گیر کرو، تو یقیناً رسالت مآب بھی اپنی اولاد سے اتنی محبت کرتے ہوں گے، بلکہ اس سے زیادہ ہی کرتے ہوں گے۔ جو مثال ہے اور نمونہ ہے اسی طرح سے محبت کرتے ہیں۔ اپنی اولاد ابراہیم سے
ان کو بھی اسی طرح سے محبت تھی۔ حضرت ماریہ سلام اللہ علیہا کے لیے مشہور یہ تھا کہ رسول کا جو پینے کا پانی ہے وہ ان کے گھر پہ رکھا جاتا تھا۔ مدینہ جو اس وقت مسجد النبوی ہے اس سے تھوڑا نکل کر کے بی ماریہ کا گھر تھا، وہاں رسالت معاذ جو ہے ان کا پینے کا پانی وہاں رکھا ہوتا تھا، وہیں سے پھر ان کا آیا کرتا تھا۔ بہرحال تفاصیل موجود ہے تاریخ میں۔ تو اب اچھا ایک خاتون ہو تو ویسی پریشانی رہتی ہے کہ مائک تھا اوپر جاتے ہیں آواز اللہ سے آواز دیتے خواتین کو پریشانی رہتی کہ من بات کیوں نہیں مانتے، تو ان کو بھی خواتین کو پریشانی تھی۔ اچھا جب چند ہو گئی بی بی خدیجہ کے بعد تو ان کو یہ رہا کہ ماریہ کو اتنی امپورٹنس دو، اور جب ماریہ سلام اللہ علیہا صاحب اولاد ہو گئی تو اس سے پریشانی میں اضافہ اور ہو گیا۔ تو پھر تہمت لگی، الزام لگا۔ یہاں پہ اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں علماء یہ بات لکھتے ہیں۔ ایک اور بات لکھتے ہیں کہ ولید بن عقبہ، اس سے کہا گیا رسالت معاذ نے اس کو بھیجا کہ جاؤ تم ایک مسلمانوں کی کا گاؤں ہے، ایک دیہات ہے، ان کے پاس کچھ زکوٰۃ تیار ہے، جا کے تم زکوٰۃ کلیکٹ کر کے لے آؤ۔ اچھا یہ بنی امیہ والے جتنے عقبہ کو یہ سب اسی گھر کے ہیں۔ اور جب تاریخ میں کہیں بھی آپ اگر نام پڑھیں اگلی بار دوسری بری خبر آنے والی ہے، کسی اچھی خبر کی سے امید مت رکھیے گا۔ تو اس کو بھیجا کہ جا کے تم زکوٰۃ کلیکٹ کرو۔ اب جب یہ وہاں گیا زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے تو آیا واپس سے سارے ماں کے پاس یہ کہتا ہے کہ وہ تو زکوٰۃ دینے کو تیار نہیں، وہ تو جنگ کرنا چاہ رہے ہیں، لڑائی کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس طرح سے وہ لوگ نکلے ہیں اپنے دیہات سے کہ انہوں نے تو بغاوت کر دی ہے، انہوں نے بغاوت کر دی ہے۔ عجیب بات ہے، رسالت معاذ کو بھی تشویش ہوئی کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہوں کہ بزرگ سے بات کرو۔ اب جب یہ ایسی مسجد کے اندر خبر پھیلی کہ انہوں نے بغاوت کر دی ہے تو جن کی تلواریں میں صرف مسجدوں میں نکلتی تھیں ان کی تلوار پھر مسجد میں نکلی کہ ابھی ان کو ہم اس کو نابود کر دیتے ہیں، ابھی ختم کر دیتے ہیں۔ یہ ہمت کیسے ہوئی کہ آپ نے بھیجا اپنا نمائندہ اور انہوں نے منع کیسے کر دیا سرکار، ابھی ہم آ کے جو ہے ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ رسالت معاذ نے کہا کہ ٹھہر جاؤ، اتنا معاملہ اتنا گرم ہی ہے، کیونکہ حضور مومن کی یا معصوم سے مراد جس نے گناہ نہیں کیا ہو، بے گناہ کا خون بہانا، یہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان نہیں، یہ اور لوگوں کے کام نہیں کرنے والے۔ جہاں بات ماننا ہوتی ہے وہاں بات نہیں مانتے، اور جب بات نہیں ماننی ہوتی وہاں آگے ہوتے ہیں۔ اب اسی 7ویں آیت سے یہ بات ہوگی کہ اگر رسول تمہاری باتوں کو مان لیتے تو تمہارا نقصان ہو جاتا۔ اچھا وہ آگے ولید ابن عقبہ رسالت معاذ کو بتا رہا ہے کہ وہ لوگ تیار نہیں ہیں، وہ قوم تیار نہیں ہے، بنی مصطلق وہ لوگ تیار نہیں ہے زکوٰۃ دینے کے لیے۔ اس نے خبر سنائی کس کو؟ رسالت معاذ کو۔ اللہ آیت نازل کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اس نے خبر سنائی رسالت معاذ کو کہ رسول اللہ وہ زکوٰۃ نہیں دے رہے۔ اللہ نے آیت نازل کی اے ایمان والوں، رسول سے کیوں نہیں کہہ رہا کہ جب خبر آ رہی ہے فاسق کی تو تم تحقیق کرو؟ رسول فاسق بھی پہچانتے ہیں، خبر بھی پہچانتے ہیں، اصل بھی پہچانتے ہیں، نسل بھی پہچانتے ہیں۔ سمجھے عزیزان محترم، رسالت معاذ سے بات نہیں ہو رہی کہ جو تو اطراف میں تم لوگ بیٹھے ہو بہت جوش میں ہو، یہ جو آیا ہے اس کی خبر بھی تم تعین کرو۔ یہ وہی شخص ہے کہ ایک وقت مولا کائنات کا انتقال ہو چکے، شہادت ہو چکی ہے، مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام صلوات ایک جگہ کچھ بیان فرما رہے ہیں، کچھ عرض کر رہے ہیں تو اس کو پریشانی ہوتی ہے اور یہ امام حسن کو انٹرپٹ کرتا ہے، تو امام حسن کہتے ہیں تم تو خاموش رہو، تمہیں قرآن نے 2 جگہ فاسق کہا ہے، تمہیں قرآن نے 2 جگہ فاسق کہا ہے، تمہیں حق نہیں ہے، اپنے الفاظ میں کہو تمہیں حق نہیں ہے کہ حسن کے سامنے تم بات کرو کسی بھی حوالے سے۔ تو یہ وہ ولید بن عقبہ کہ مسلمانوں کو قتل و غارت نہ کیا جائے۔ پھر جب بعد میں بھیجا گیا تو پتہ چلا کہ نہیں، وہ معاملہ یہ نہیں تھا، معاملہ کچھ اور تھا۔ اگر اس کے روحیے کو سمجھیں، اگر اس کو ہسٹوریکلی اینالائز کریں تو
تو وہ چاہ رہے تھے کہ رسالت مآب کی obviously پوزیشن ویک ہو، تو جتنے ان کے چاہنے والے ہیں ان کو توڑ دیا جائے، جو ان کو فائنینشیل سپورٹ مل رہی ہے، حکومت چلا رہے ہیں، تو یہ تمام چیزیں ہیں، جو وہ ٹیکس مل رہا ہے وہ ختم کر دیا جائے. تو اس لیے فوراً آگے بتایا کرتے تھے کہ وہ لوگ تو تیار نہیں ہیں، ہم سے لڑتے ہیں، ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گی خبر. اور جو انٹرنل لوگ بیٹھے تھے وہ فوراً تیار ہو جاتے تھے کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اسی طرح سے کرنا چاہیے. منافقین جو ہیں ہر آخر وقت تک رسالت مآب کے ساتھ رہیں. کوئی دھوکہ نہ کھائے، عام ہو یا خاص ہو، کوئی دھوکہ نہ کھائے کہ منافقین جو ہیں وہ بس ایک ٹولی تھی، مسجد دلالہ کے اندر لوگ رہتے تھے، وہ ختم ہو گئے. آخر وقت تک جو ہے اللہ اگر ایک آیت بھیجتا تو سمجھ میں آتا ہے ایک وقت کا واقعہ ہے، ختم ہو گئی بات. آیت کا بار بار آنا اس بات کی دلالت ہے کہ یہ سلسلہ وار رہا ہے. کچھ لوگ مستقل رسالت مآب کے ساتھ رہیں، اور نفاق کی حد یہاں تک ہے. آپ کی جو زوجات ہیں رسالت مآب، یہ ان کی اماں ہیں، ام المؤمنین ہیں تمام کی. آپ کی جو زوجات ہیں یہ ان کی والدہ ہیں، ام المؤمنین ہیں. اس لیے والدہ نہیں ہے کہ جس طرح امی جان کہتے ہیں. اگر امی جان ہوتی تو محرم ہوتی، اگر امی جان ہوتی تو محرم ہوتی. صرف اس لیے ام المؤمنین کہ کوئی ان سے نکاح نہ کر سکے. صرف اس لیے ہے کہ کوئی ان سے نکاح نہ کر سکے. اگر آیت کو مطالعہ کریں تو کہتے ہیں اے ازواج رسول، جب آپ کے پاس کوئی آیا آپ سے بات کرنے کے لیے تو ان سے نرم لہجے میں بات نہ کریں. جن کے دلوں میں مرض ہے ان کے دل میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے. کون سا مسلمان ہے جو زوج رسول کے ساتھ کھڑے ہو کے بدگمان ہو رہا ہے؟ جب سارے اصحاب برابر ہیں، جب سارے اصحاب برابر ہیں، جو سب ایک جیسے ہیں، نجوم ہیں، جس کی بھی اقتدا کر لو، تو اللہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ کہ زوجہ سے بات کرتے ہیں رسالت مآب کی. ان کے دل میں بیماری ہے، بیماری والے تھے. تو یہ بہت دیر تک بیماری والے رہے. سلام علیکم محمد. تو اس کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ کہاں سے خبر آ رہی ہے، کس قسم کی خبر آ رہی ہے. اور جہاں رسالت مآب بھیجتے تھے کہ جاؤ فلاں کو مارو، ایک شخص تھا، جیسے اب تو یہ اب ہوا ہے کہ ڈو ناٹ ٹیک دا لا ان یور ہینڈ، پولیس کو پکڑ کرے. پہلے لا بہت ریلیکس ہوتی تھی، تصویر لگا دیتی تھی وانٹڈ ڈیڈ اور لائف، آپ جا کے مل جائے آپ کو، آپ مارتے ہیں. باؤنڈری ہنٹرز جو ہوتے تھے ہوتا نا وانٹڈ کے پوسٹر لگتے تھے. یہ تو اب یہ کہا جاتا ہے ڈو ناٹ ٹیک دا لا ان یور ہینڈ. ورنہ 150 ایئرز اگو 200 ایئرز اگو لا آف دا لینڈ یہی تھا. جو آؤٹ لا ہوتا تھا اس کی تصویر لگتی تھی اور اس کے نیچے لکھا ہوتا تھا وانٹڈ ڈیڈ اور لائف. ہمیں فرق نہیں پڑتا، زندہ لے آؤ مردہ لے آؤ اس کو، بس ہمارے پاس، ہم تمہیں پیسہ دے دیں گے. تو کچھ افراد، وہ شخص ایسا تھا جس کو رسالت مآب نے آؤٹ لا قرار دے دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ آؤٹ لا ہے، اس کو مار کے لے آؤ ہمارے پاس، اس کو مار کے جا کے. ایک کو بھیجا، وہ گئے، واپس آئے تو دیکھا چمکتی تلوار اسی طرح سے. واپس آ کے چمکتی تلوار لے کے رسالت مآب نے کہا مارا نہیں اس کو. کہا وہ رسول اللہ نماز پڑھا تھا، پڑھتا رہے نماز، ہم نے تم سے کہا اس کو مار کے لے کے آؤ. ہم نے بات ماننے کے لیے ادب، آپ سمجھے نہیں، آپ نے رسالت مآب کو پہچانا نہیں. تم اپنی زندگی میں رسول اللہ کو پہچانا نہیں. تم چاہتے ہو کہ ہم تم سے رسول سیکھیں، تم چاہتے ہو ہم تم سے رسول سیکھیں. عزیزان محترم، ہم بطول سے رسول سیکھیں گے، ہم مولا کائنات سے رسول سیکھیں گے، ہم امام حسن امام حسین سے رسول سیکھیں گے. ہمیں غرض نہیں ہے کہ آپ کو تمیز نہیں بات کرنے کی، اللہ آپ کو تمیز سکھا رہا ہے بات کرنے کی. ہم تم سے سیکھیں گے رسالت مآب کے ساتھ بات کیسے کرتے ہیں. میرا نبی کون تھا میں تم سے سیکھوں گا، مجھے کوئی ضرورت نہیں تم سے سیکھنے کی. دوسرے کو بھیجا کہ جاؤ لے کے آؤ، وہ بھی ایسی ہاتھ چلاتے ہوئے آگے. کہ رسول اللہ نماز پڑھ کے کیسے مارے اس کو. مولا علی سے کہا کہ تم چلے جاؤ. مولا علی رسالت مآب نے پوچھا کہ مارا، کہا کہ نہیں، وہاں پہ چلا گیا، بھاگ گیا. اچھا، جو فیوجیٹو ہوتا ہے، جس کو ہیڈ آف دا اسٹیٹس ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، وہ سو رہا ہوتا ہے کیا؟ وہ تو چوکنا ہوتا ہے، اس کو پتا ہے کہ کون کون پیچھے آ رہا ہے. جب پتا تھا یہ آئیں گے اور وہ آئیں گے تو میں نماز پڑھوں گا، جان لگ جائے گی. علی آئیں گے، میں حج بھی کر رہا ہوں گا، علی ماننا کہ یہ اصحاب عقیدت کے نشاں تھے، ماننا کہ یہ اصحاب عقیدت کے نشاں تھے.
تسلیم کیا احمد مرسل کیے جاتے. نہ منہ سے صحابہ کے خطیبوں سے یہ پوچھو یہ لوگ محمد کے جنازے میں کہاں. محمد اس آیت کے ذریعے میں کچھ روشنی ڈالی گئی اور کل انشاءاللہ جو اگلی آیت ہے سب 7 آیت وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ. اگر رسالت میں آپ ترجمہ کر دوں انشاءاللہ زندگی رہی تو کل اس سے بات ہوگی. اگر اکثر معاملات میں تمہاری یہ بات مانتے تو تمہارا نقصان ہوتا. یہ ترجمہ ہے, لفظی ترجمہ. اکثر باتوں میں تمہاری بات مانتے, اکثر 51% سے لے کے 99% ہوتا. اکثر معاملات میں اگر یہ تمہاری بات مانتے تو تمہارا نقصان ہوتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے تمہیں کچھ بھی نہیں پتا. تمہیں کچھ بھی نہیں پتا کیونکہ تم نے رسالت کو سمجھا نہیں ہے. ایک اپنے الفاظ میں بات کروں, رسالت رسول بھی تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. تم جیسے اس وقت جاہل تھے ویسے آج بھی تم جاہل. بے شک تمہارے نہ کوئی اس میں بھلا ہوا نہ کوئی نقصان ہوا کہ تم نے رسول کو سمجھا نہیں کہ رسول کون ہے. تم سے کہا گیا تھا کہ دیکھو پہاڑی مت چھوڑنا, اپنی جگہوں سے مت ہلنا, چاہے غنیمت پھینک کے چلے بھی جائیں وہاں سے ہلنا نہیں. لیکن تم نے رسول کو رسول نہیں سمجھا. تم اس وقت بھی اپنے جیسا سمجھتے تھے, تم ابھی بھی اپنے جیسا سمجھتے ہیں. اگر تم رسالت مآب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سمجھو, پتہ کون سمجھا ہے کوئی آخری بار اس کو میں پھر سمیٹو انشاءاللہ. آپ کی توفیقات میں اللہ اضافہ کرے, صیام و قیام کو قبول کرے. کس نے وزن سمجھا رسالت مآب کو مثال کے طور پر مثال دے کر کے؟ وہ صحابی یاد ہے رسالت مآب کا کہ جس نے زیارت کی تھی امام باقر علیہ السلام کی. ائمہ علیہ السلام کو در کر کے ان کو سلام دیا گیا تو ان سے کہا تھا کہ دیکھو جب تم میرے باقر بیٹے, اپنے الفاظ میں کہوں, باقر بیٹے سے ملنا تو اس کو میرا سلام کہنا. جب حضرت جابر کی ملاقات ہوئی تو کہا کہ اے محمد باقر, اس پہ تفصیل بات ہو چکی ہے کہ اس طرح سے جا کے امام باقر کے سامنے یہ زانو ادب طے کرتے تھے اور امام سے سیکھا کرتے تھے, اور پوری تفصیل ہے. اچھا نہیں وہ انشاءاللہ کل, کیونکہ وہ بھی ضروری ہے. ولورہمپٹن میں پڑھی تھی, اب وہ مکس ہو گیا گرام. تو انشاءاللہ کل یہ اتنا خوبصورت باتیں ہیں, اتنا خوبصورت باتیں اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. صرف یہ جابر کا انٹریکشن امام باقر کے ساتھ, وہ آ کے کہتے ہیں کہ آپ کے جد رسول اللہ نے میرے توسط آپ کو سلام پہنچایا ہے. امام باقر پورے قد سے کھڑے ہو گئے تھے, جمی پر پشے پر ہی نہ گئے تھے. یہ ہے معرفت رسالت مآب. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے نانا نے مجھے سلام اسماعیل تمہارے ہاتھوں ایسے بیٹھ کے سلام تحویل نہیں دیا, پورے قد سے کھڑے ہو گئے سلام تحویل کیا. تو پھر ہم محمد کو کس سے سیکھیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی ہے سکھانے والے ہمارے آپ کو؟ خدا بند متعال ہماری توفیقات میں اضافہ کرے اور ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے اس پہ عمل کرنے کی توفیق حاصل رہے. سب سے بڑی دعا ان ایام میں, ہر لیالی میں, ہر وقت علماء بزرگان کہتے ہیں کہ جب بھی اذان کا وقت ہو تو کوئی دعا ذہن میں رہے نہ رہے, مختصر کرنا چاہو تو اللہم عجل لولیک الفرج, اور اس کو مفصل کرو تو یہ دعا پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.